جی ناظرین، بہت ہی پیاری بچی سے فاطمہ نجفی سے آپ کی ملاقات کروائی اور بہت مزہ آیا اور بہت ہی پیاری لگی اس کی تمام باتیں. اور اتنی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں بچی کے دل میں جو محبت اہل بیت پائی جاتی ہے اس پر بے اختیار سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے. یہ ہم اس کے لیے علی بھائی کا اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بچی سے اور ان کے دادا جو کہ ایک نامی گرامی جو ہیں عالم ہیں ان سے ہم ملاقات کر سکے. اور دل چاہ رہا تھا کہ بچی کی باتیں ختم نہ ہوں، لیکن چونکہ ظاہر ہے وقت کی کمی ہوتی ہے اور آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو کربلا کے بارے میں دکھا سکیں، کربلا کا جو مناظر ہے ان کی جو ہے وہ آپ کو ان کی طرف لے کر چلے جائیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا دے اس بچی کو، بہت ہی پیاری بچی ہے اور اس سے بھی زیادہ مبارکباد اور اس سے بھی زیادہ دعاؤں کے جو مستحق ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی ہے. یقیناً ان کے دادا کے سائے تلے جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے اور اس لیے جو ہے وہ بچی بہت ہی پیاری باتیں کرتی ہے اور بالکل بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 6 سال کی یا 5 سال کی ایک بچی سے آپ اتنی بڑی اور جو ہے سمجھداری کی باتیں جو ہیں وہ سن سکیں. اور یہی مقصد ہے ہدایت ٹی وی کے کہ آپ کے گھروں میں آپ بچوں کو تک یہ پیغام پہنچایا جائے، میسیج پہنچایا جائے والدین تک کہ وہ تربیت بچوں کی کس طرح سے کریں. ان کے دلوں میں پیدا ہونے سے لے کر اس طرح سے محبت اہل بیت ڈال دیجئے. محبت اہل بیت ہوگی تو ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک انداز ہے تربیت کا، یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کوڈ ہے تربیت کا کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکتی ہیں. آپ کی اور ہماری جو ہے وہ اصلاح کے لیے، ہماری خود تربیت کے لیے جو ہے اس بچی نے بہت پیاری پیاری باتیں کی اور ہم مائیں جو ہیں وہ یہ کوشش کر سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں مزید جو ہے اس طرح کی نیک باتیں، اس طرح کی باتیں جو ہمیں دین کی طرف لے جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہمیں حق اور باطل کے ڈفرینس کے متعلق بتاتی ہیں، اس باتوں کو ہم بچوں کے ذہنوں میں ڈال سکیں. ناظرین، آپ کی جو آخری ایک مجلس ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی جو ہے اسکرین پر کچھ لمحوں کے بعد ہم وہ دکھائیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ کو اس بچی کی باتیں کیسی لگیں؟ آپ کو یہ والا سیگمنٹ جو بھی آپ کو دکھایا گیا، یہ والا کلپ جو بھی آپ کو دکھایا گیا جس میں فاطمہ نجفی جو ہیں وہ اپنے دادا مولانا انور علی نجوی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اور بہت ہی معصوم بچی اور اس کے منہ سے نکلنے والی تمام باتیں سچی اور خوبصورت تھیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. یہ ہماری ہدایت کی ٹیم نے خاص طور پر ایکسکلوسیولی آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے. بہت محنت کی ہے انہوں نے اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو مزید جو ہے ان کے اندر یہ ہمت اور جذبہ پیدا ہو کہ وہ کربلا میں جو ہے امام کے پاس پہنچ کر آپ اور ہم سب کو شامل کر سکیں. بہت کوشش کی ہم نے کہ ہم اور آپ ایسا لگے کہ ہم بھی وہیں موجود ہیں. بات ساتھ ساتھ ہم کریں گے جمعہ کے دن کی بھی. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی مبارک ہے عبادت کے لحاظ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ایک گھڑی رکھی ہوتی ہے جس میں اگر بندہ عبادت کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا ہے، جو حاجت ہے وہ قبول فرماتا ہے. اور باقی تمام ہفتے کے دنوں پر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور بہت زیادہ اس کو ایک خوبصورت دن قرار دیا ہے. ناظرین، پھر آپ سے کہوں گی کہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کرتی چلوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ممبرشپ کا ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے ہیں اور یہ بہت ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے اور بہت اداس کر دیتی ہے یہ بات کہ اتنی محبت پائی جاتی ہے ہمارے مومنین کے دل میں تمام اہل بیت کی، تمام اہل حرم کی، تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ہر ایک اولاد کی. تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ ابھی تک ہم ہدایت کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا ٹارگٹ جو ہے ممبرشپ کا وہ پورا نہیں کر سکے؟ پاکستان میں موجود جو ہمارے ناظرین ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ان سے بھی التماس کریں گے کہ وہ بھی ممبرشپ لے کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہماری جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کی جاتی رہتی ہیں اسکرین پر. تو آپ اپنی جو ڈونیشن ہے یا آپ کا جو ممبرشپ ہے وہ ایوری منتھ اس کے اندر اس بینک میں ڈال سکتے ہیں اس ڈیٹیلز کے ساتھ. ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر فائنینشلی ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم آپ تک جو ہے وہ بہترین سے بہترین نشریات نہیں پہنچا پائیں گے. ہمارے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں جیسا کہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، مولانا عباس عابدی صاحب اور میجر صاحب، ان تینوں کی
بہت زیادہ انتھک کوششوں کی وجہ سے اتنے فائنانسز ارینج ہو سکتے ہیں کہ آپ ہو سکے کہ ہم آپ کو عراق لے جا سکیں، کربلا سے وہاں سے آپ کے لیے نشریات پیش کر سکیں۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ظاہر ہے فری میں نہیں ہوتی، ہر چیز پر جو ہے ایک جیسا کہ ہماری ٹیم نے وہاں پر مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب کی سپورٹ کے ساتھ، ان کی کاوشوں کے ساتھ ایک اسٹوڈیو جو ہے وہ وہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے وہاں پر، اور آپ کے سامنے جو ہے وہاں پر اپنے مہمانوں کو وہاں پر بلایا ہے، مختلف جیسے جن بچی کو ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور مولانا انور علی نجفی صاحب کو آپ دیکھ رہے تھے، یہ سب ایک وہاں پر انہوں نے ایک اسٹوڈیو چھوٹا سا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ تمام کاوشیں یہاں پر آسان کام نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں جا کر مختلف قسم کی اجازت لینی پڑتی ہے، آپ کے پاس پرمیشن ہونی چاہیے، پھر آپ کے پاس اکوپمنٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے وہ سیٹلائٹ کا بہترین نظام ہونا چاہیے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے، اور ان سب چیزوں پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں یہ کوسٹلی ہوتی ہیں یہ سب سروسز جو ہوتی ہیں۔ ایسے میں جو ہے ہدایت اپنی جان لڑا دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، لیکن آپ تک جو ہے آپ کے قریب تک جو ہے آپ تک آپ کو ایک احساس جو ہے یہ بتا دے کہ ہم ایک فیملی ہیں، ہم سب مومنین اور مومنات اکٹھے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہیں تھرو ہدایت ٹی وی۔ تو ناظرین آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ خاص طور پر جو ہمارے بیرون ملک والے ناظرین ہیں کہ وہ اپنی ڈونیشنز جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مستقل ممبرشپ ہے پلیز اس کو خدا را اس میں جو ہے اس کو جوائن کریں، ہمارے ممبرز کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے میں مدد دیں، تاکہ ہدایت ٹی وی آپ کو اسی طرح بہترین سے بہترین ہر ایونٹ پر جو ہے وہ نشریات دکھاتا رہے، اور آپ قریب ترین محسوس کر سکیں اپنے ہر ایونٹ ہوگا، اور جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں آپ کو بھی ساتھ لے جا سکیں۔ پھر میں شکریہ ادا کروں گی علی موسوی بھائی کا، اسد بھائی کا اور حسین بھائی کا، جنہوں نے انتھک محنت کی وہاں پر۔ ان کی جو طبیعت ہے ان کی صحت بھی تھوڑی سی خراب ہوئی ہے وہاں پر، اور اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، مولا کی محبت، مولا کی عقیدت اور جذبات جو تھے وہ اس قدر غالب تھے کہ جسمانی تکلیف اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ تو انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے تک علی بھائی ہمارے ساتھ واپس یہاں پر آ جائیں گے، آپ ان سے ان کی ہی زبانی جو ہے دوبارہ وہاں کے حالات اور واقعات سن سکیں گے، وہاں کے حالات اور واقعات جان سکیں گے۔ اور ناظرین پھر آپ سے التماس کروں گی، پھر کہوں گی کہ پلیز ہماری ممبرشپ کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے، اور بالکل بھی ہچکچائیے مت۔ 14 پاؤنڈ جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے زندگی میں، صرف 14 پاؤنڈ بھی اگر ہم قربان نہیں کر سکتے امام کی راہ میں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے حسینی ہونے پر شک ہے۔ ہمارے جو ہے یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، جو ہم گریہ زاری کرتے ہیں، ان کے پھر سچے ہونے پر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے، ہم 14 پاؤنڈ نہیں لوٹا سکتے، ہم 14 پاؤنڈ نہیں قربان کر سکتے، تو امام زمانہ کا ساتھ ہم کیا دیں گے؟ آپ سے التماس ہے میری، بار بار کہوں گی، اور کہ آپ ہمیں وہ موقع مت دیجیے کہ جہاں پر ہمیں اپیل کرنا پڑا کرے اپنے فائنینسز کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے ممبرز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں تو ہمیں کبھی بھی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہدایت ٹی وی کو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جانفشانی کے ساتھ ہم آگے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور آپ کا تعاون ہمیں اس صورت میں بھی درکار ہوتا ہے۔ ناظرین ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ آپ نے جو چہلم کی شہدائے کربلا کی جو چہلم کی جو آپ کے سامنے کلپس پیش کیے، جو لائیو پیش کیا گیا ٹرانسمیشن، جو ریکارڈنگز پیش کی گئیں، جو تمام مجلسیں پیش کی گئیں ڈائریکٹ فرام کربلا، وہ آپ کو کیسی لگیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ کو مزید کور کیا جائے اور اس میں مزید کیا اضافہ کیا جائے؟ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بات بھی ہم کرتے جا رہے ہیں نماز نہیں، جمعہ کے دن کی، جمعۃ المبارک کی، جس کے بارے میں احادیث آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک کرے گا، پھر اپنے مکان سے نکلے اور نماز جمعہ میں حاضر ہو اور وہ خاموش رہے نماز ہونے تک، تو اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہفتہ وارانہ جو ہے گناہوں سے پاک کر سکیں، اور یہ کیا ہی خوبصورت اللہ کی رحمت ہے، کیا ہی اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے، اپنی کرم سے، اپنے احسان سے جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنے گناہوں کو معاف فرما سکیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں؟ میں مسز علی بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی مسز علی، بس آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا اور ہدایت کی پوری ٹیم کا کہ ماشاءاللہ سے چیلون کے اس موقع کے اوپر آپ لوگوں نے بہت بہترین اور بہت زبردست ٹرانسمیشن جو ہے وہ آن ایئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی یقیناً ہمیں جو فیڈ بیک ہے اس کی بھی ضرورت رہتی ہے، آپ کے مشوروں کی بھی ضرورت رہتی ہے، اور حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت رہتی ہے۔
نہیں بالکل بالکل. اور اس پہ سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ افراد کے جو کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکتے کربلا, کیونکہ امام حسین کے چیلون پہ جانا تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو نہیں میٹ کر پاتا. تو اس حوالے سے جس طریقے سے ہدایت ٹی وی نے ہمیں چیلون کا جو پورا اوکیزن ہے وہ جس طریقے سے آپ کی ٹیم نے ہمیں لائیو دکھایا, تو بہت زیادہ دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ مولا آپ لوگوں کی ٹی وی کو جو ہے وہ بہت عروج تک پہنچائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہدایت ٹی وی کو اسٹرگل رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اوور کم کرنے کی کوشش کرے. بالکل, بہت شکریہ. آمین الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہدایت کو تمام جو مشکلات ہیں ان میں سے نکالے, اور اس کے لیے ہمیں آپ سب جو ہمارے ناظرین ہیں, ہمارے کالرز ہیں, ہماری جو ممبرز ہیں, ان کی ضرورت رہتی ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آپ کی ٹیم جو ہے وہ عراق گئی بھی ہے, باوجود اس کے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, اور اٹس ریئلی ویری ہارڈ کہ اس تمام سچویشن میں آپ لائیو کوریج دے سکیں, بٹ ریئلی ویل ڈن ٹو دا ہدایت ٹی وی اینڈ آل دا اسٹاف ہو ور پارٹیسپیٹنگ ان آل دیز, ریئلی ہائیلی اپریشیٹڈ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا مسز علی. آپ کی حوصلہ افزائی سے یقیناً ہمارے جو حوصلے ہیں وہ بہت بلند ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو ہے وہ حاجات کو پورا کرے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی بالکل ناظرین, ہمیں آپ کی یہ جو حوصلہ افزائی ہے یہ بہت ہی ہمیں ترقی کرنے میں, آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اور میں پھر دوبارہ جو ہے ہدایت کی تمام جو سٹاف ہے اس کا شکریہ ادا کروں گی. خاص طور پر کنٹرول روم میں محمد رضا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایز اے پروڈیوسر, وہ بھی ہماری جو ہے اس کو ان سب چیزوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے, اور خاص طور پر جو نشریات عراق سے آ رہی تھیں, کربلا سے آ رہی تھیں, آپ تک پہنچانے کے لیے خاص طور پر ان کا اس میں بہت کاوش ہے, بہت محنت شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے تمام ڈائریکٹرز کا شکریہ ادا کروں گی, ہمارا ایڈمن کا سٹاف اس کا شکریہ ادا کروں گی. سب مل کر اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں تو یہ نشریات آپ تک پہنچ پاتی ہیں. یہ ون مین جسے کہتے ہیں کہ ون پرسن کام نہیں ہے, اس کو ایک شخص جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ کے کرم و فضل سے, اللہ کی مہربانی سے ہدایت کی ٹیم بہت اچھی ہے, بہت مضبوط ہے, اور سب لوگ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سے مل جل کر جو ہے کام کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ سے درخواست کی کہ آپ جو 14 پاؤنڈ کی ڈونیشن ہے, نہیں ممبرشپ ہے بلکہ, وہ آپ سیپریٹ ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. آپ 110 پاؤنڈ کی جو 110 پاؤنڈ کی جو ماہانہ ڈونیشن ہے وہ ممبرشپ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, زیادہ کرنا چاہیں تو. لیکن 14 پاؤنڈ بہت ہی ایک معمولی سی رقم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ امام کے راستے میں اس کو خرچ کر سکیں. پاکستان اور انڈیا اور دیگر ممالک میں رہنے والے ہمارے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ وہ 14 پاؤنڈ کے ایکویولنٹ جو بنتی ہے اماؤنٹ بنتی ہے روپیوں کی, وہ بھی جمع کروا سکتے ہیں ہمارے بینک دیے گئے بینک اکاؤنٹس میں. اس طرح سے جو ہے وہ ہدایت کو بہت ساری سپورٹ ملتی ہے, بہت ساری مدد ملتی ہے, اور ہمیں حوصلہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ تمام دنیا سے جو مومن اور مومنات ہیں, جو محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ناظرین, اور ابھی کچھ دیر میں کچھ منٹس میں جو ہے وہ آپ کو وقفہ بھی ہوگا. اس کے بعد آپ کے لیے ظہر کی اذان, جمعہ کے دن کی جو اذان ہے وہ بھی پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد آپ کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے ایک آخری خطبہ جمعہ ہوگا. پھر آپ کے لیے جو ایک آخری ہماری ٹیم نے جو مجلس ریکارڈ کی ہے کربلا سے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اور وہ مجلس جو ہے وہ موسوی بھائی کے ساتھ مولانا مرزا صابری صاحب کے ساتھ یہ مجلس ہے, اور موسوی بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ مجلس جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے ایز اے ہوسٹ جو ہے وہ یہ مجلس جو ہے آپ تک پہنچائیں گے. تو ناظرین, اب آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے جاتی ہوں میں. ایک جاتے جاتے آپ کو بتاؤں گی, ایک کال شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں بتاتی ہوں. جی السلام علیکم. Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester, and I would like to share my condolences with you for the Ayyam Azha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. And I would like to recite Awo Alam ke Saaye mein Awo. جی بیٹا بسم اللہ کیجیے. یہ تیری دنیا یہ دنیا داری انسانیت ہے بے چین ساری انجان خدشی بے قراری سب کچھ ہے پھر بھی سب پیچھے آری لیکن یہ مانو کوئی
कोई खुदा है, उसका वसीला कुछ कह रहा है। जब भी कोई गम का एहसास पाओ, जब भी कोई गम का एहसास पाओ, आओ अलम के साए में आओ, अलम के साए में आओ। दुनिया ये तेरी क्या तुझको देगी, किसको दिया है जो तुझको देगी। दुनिया ये तेरी क्या तुझको देगी, किसको दिया है जो तुझको देगी। अपनी मुरादें गाजी से पाओ, अपनी मुरादें गाजी से पाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम के साए में आओ। तेरे सहारे टूट गई क्या, अपने पराए रूठ गई क्या। तेरे सहारे टूट गई क्या, अपने पराए रूठ गई क्या। रूठी हूँ को अपने मनाओ, रूठी हूँ को अपने मनाओ, आओ अलम के साए में आओ, साए में आओ। साई में मेरे अभी है रहती मेरी सकीना प्यारे भतीजी। साई में मेरे अभी है रहती मेरी सकीना प्यारे भतीजी। जब आओ बच्चों को साथ लाओ, जब आओ बच्चों को साथ लाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम के साए में आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। नारा हैदरी या अली। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सेरा बेटा बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर स्कूल की वजह से आप मेरे ख्याल में हमारे साथ शामिल नहीं हो सकती, लेकिन जब भी आप शामिल होती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा आपने कलाम पेश किया। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को जो है वह जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपको हमेशा खुशी खुर्रम रखे और तरक्की की तमाम मंजिलें जो हैं वो आप पार करती जाएँ आसानी के साथ। जी नाज़रीन, एक और कॉल शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन भाई कहाँ से हमारे साथ हैं? बाजी, ये मैं बर्मिंघम से आपके साथ। तो मैंने एक मसला पूछना था आपसे कि अगर बाद में आप मुझे चांस दें तो बाद में एक मसला पूछना था आपसे। जी, आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, अगर जो कोई अलामा साहब मौजूद होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं नंबर दे देता हूँ उनको। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन भाई कहाँ से हमारे साथ हैं? अकमल से। जी अकमल भाई, आपको पुरसा पेश करते हैं फिल्म का। जी, आपने जिस बच्चे का जिक्र किया और ये अभी जिस बच्ची ने पढ़ा, तो मुझे एक मिसरा याद आ रहा है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बेशक बेशक। इसी हवाले से कुछ बंद पेश करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। कि तरबियत से आदमी के जहन की तामीर है, तरबियत रंगे अमल है, आदमी तस्वीर है। हिकमत हस्ती में एक नुस्खे अक्सीर है और तरबियत बेदाग हो तो मानिए ततहीर है। कितने महकम फैसले हैं इस इबादत के लिए, तरबियत किरदार है मेयार सीरत के लिए। और जिंदगी एक आईना जिसकी जिला है तरबियत, अक्ल कंदीले जहां बानी ज़िया है तरबियत। ख्वाहिशे दिल के पनपने की अदा है तरबियत, शौक से चेहरा जमाले इर्तका है तरबियत। मुस्कुराते हैं सुनहरी ख्वाब इस ताबीर में, तरबियत की कुव्वतें हैं पंजाए तकसीर में। और आगे बढ़ने के लिए फिक्रो नजर की राह पर, तरबियत अपनी तबीयत को भी देता है बशर। रोज़ो शब तहकीक के हरफो लफ्ज़ पर दामे नजर, तरबियत की रोशनी से तरबियत का एक सफर। और ज़हनो दिल के साथ हुस्ने नज्म की तरकीब है, तरबियत बिखरे हुए अफकार की तरबियत बिखरे हुए अफकार की तरतीब है।
اور انقلاب مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھیے، سب سے پہلی درسگاہ آگہی میں دیکھیے، آہیے صحن حرم میں دلکشی میں دیکھیے، تربیت کا حسن آغوش نبی میں دیکھیے، ایک نو مولود ہے کچھ گفتگوے ناز سے، یا بہار تربیت کا منفرد آغاز سے، اور ایک طرف دیوار کعبہ کے تبسم کی پکار، قوت بازو مبارک دو جہاں کے تاجدار، چوم کر پیشانی مولود پڑھیے بار بار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، دل میں رکھ لیجئے جوہر میں جوہر ڈھالیے، اے محمد اپنی سیرت میں یہ پیکر ڈھالیے، سبحان اللہ سبحان اے محمد اپنی سیرت میں یہ پیکر ڈھالیے، اے محمد اپنی سیرت میں یہ پیکر ڈھالیے۔ درود پڑھیے محمد بہت شکریہ اکمل بھائی، آپ کی جو بھی آپ کلام سناتے ہیں وہ بہت ہی نصیحت آموز بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ ایک اور کال جو ہے وہ شامل کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی نقوی بھائی، آپ کو پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جی ہماری طرف سے بھی پرسہ قبول کیجیے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروگرام دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور تندرستی دے اور اس کا اجر دے ضرور انہیں۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے تو تربیت کی، اکمل بھائی نے بات کی، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تربیت کیسی ہوتی ہے کہ علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے۔ واہ بہت خوب۔ بغض علی دل میں لے کر مرے جو، بغض علی کو دل میں لے کر مرے جو، پل صراط پہ جا کے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ بالکل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے، علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مشکل پڑے تو پڑھو یا علی مدد، لوح محفوظ پہ تحریر بدل جاتی ہے۔ بہت بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ لبیک یا حسین کہتا ہی وہ ہے جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہوگی، اس میں کوئی شک تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ آخر میں ایک ربائی پڑھ کے ختم کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، کہ کاں کدے مور بن نہیں سکدا پاویں موراں دے کھمب لاوے۔ بالکل صحیح۔ کاں کدے مور بن نہیں سکدا پاویں موراں دے کھمب لاوے، گدا گھوڑا بن نہیں سکدا پاویں ریساں وچ دڑائیے، انا سجاکھا ہو نہیں سکدا پاویں رگڑ ممیرے پائیے، بنا مب ہے درد جنت نہیں ملتی پاویں بکیے جا سکھائیے۔ بے شک تھینک یو جی، مہربانی۔ بہت شکریہ نقوی بھائی، آپ کا بہت مہربانی آپ کی۔ اور ناظرین آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جیسا شرکت کی ہمارے ساتھ پروگرام میں اس کے لیے بھی بہت ممنون و مشکور ہیں۔ اور آپ کو جو آپ سے التماس کی میں نے ممبرشپ کی، آپ اس پہ اگر ہمارے ساتھ جوائن کریں تو بھی ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہوں گے۔ اور اب جو ہے پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ اختتامیہ کی طرف لے جاؤں گی، کیونکہ ہمیں اذان بھی پیش کرنی ہے، اس کے ساتھ خطبہ جمعہ جو ہے وہ بھی پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے اسپیشلی ایکسکلوسیولی علی بھائی نے جو ایک مجلس تیار کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آپ سے یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی جو پریشانیاں ہیں، جن نے ہمیں کال کیا، جن نے ہمیں نہیں کال کیا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، ان سب کے لیے ہمارے دلوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے تمام خاندان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور جس کی وجہ سے، جس تکلیف کی وجہ سے، جس مشکل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زندگی کے مشکل مقام پر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو گزار دے، اور غم حسین کے سوا ہم سب کو کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ ناظرین آپ سے اب میں جو ہے وہ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ منڈے کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور تب تک آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ولی موسوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن اربعین حسینی کی۔ سامنے حرم ابی عبداللہ امام حسین السلام ہے، شارع صدرہ پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور آپ باقاعدہ اس نورانی اور پرنور منظر کو ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اربعین حسینی کے ایک مختلف پہلو کے اوپر، اور اس پر ہم نے بات کی
جن شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف نہیں. مرزا حسین صابری صاحب ہیں، استاد جامعہ کوثر اسلام. سب سے پہلے اربعین کی فضیلت کے خدمت میں سلام کریں گے. الرحمن الرحیم. میں پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے تسلیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں خداوند کریم تمام زائرین کرام کو یہ شرف عطا فرمائے اور زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سب کو نصیب فرمائے. قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب زائر اس سرچشمہ آب حیات سے اور باب النجات سے واپس جاتا ہے تو اس کی انفرادی اور اجتماعی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم سوال آپ نے کیا ہے. رب العزت نے اپنے بندوں کو مختلف گناہوں سے پاک کر کے جس جنت کے لیے نوع انسانی کو پیدا کیا ہے اس جنت کے لائق بنانے کے لیے مختلف ذرائع مختلف وسیلے قرار دیے ہیں. کبھی کسی مہینے کو وسیلہ قرب الہی قرار دیا ہے، کبھی کسی دن کو، کبھی کسی رات کو، کبھی کسی ذات کو اور کبھی کسی جگہ کو. سبحان اللہ. ماہ رمضان ہے، ان مقدس مہینوں میں مختلف راتیں ہیں، لیکن اگر جگہ کی بات ہو تو خانہ کعبہ ہے، مسجد النبی ہے جہاں لوگوں کے جسم چکر لگاتے ہیں، لیکن خانہ دل جسے کربلا معلی کہا جاتا ہے اس کو وسیلہ قرار دیا ہے. یہ باب نجات ہے، یہ وسیلہ نجات ہے، یہ باب اور نہ یہ نجات کی کشتی ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے، یہ سرچشمہ آب حیات ہے. یہاں جب گھر سے زائر قدم رکھتا ہے پہلا قدم رکھتے ہی یہ فلٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. فلٹر سے مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں کسی بھی چیز کو مہنگے داموں اگر آپ فروخت کرنا چاہیں تو جتنی اس کی کوالٹی میں اضافہ ہوگا اتنی ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. معدنیات کی چیزیں ہو یا زراعتی، اسی کیفیت میں آپ اگر مارکیٹ میں پیش کریں گے کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی. یہاں ظاہر سید الشہداء اتنی قیمتی بن جاتا ہے کہ وہ فرشتے بھی اس پہ رش کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کی استقبال کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں کہ ایک اور حدیث ہے کہ اس نے علی اور اب وہ آدمی اس لائق بنا کہ وہ ظاہر الہی قرار پائے بے وسیلہ حسین، یعنی وہ ظاہر اس لائق بنا کہ ظاہر محمد مصطفیٰ، ظاہر محمد مصطفیٰ یعنی تمام کمالات کا ظاہر، شرف انسانیت کا ظاہر، حجت خدا، عقل کامل، انسان کامل کی زیارت پر مشرف ہو. جو شب تار سے وہ نور سحر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب واپس چلا جاتا ہے تو گویا یہاں اس کی نگاہیں پاک ہو گئی ہیں تو نگاہوں کو پاک رکھیں. گویا یہاں یعنی ایک پاک ذات پر سلام کر کر کے اس کی زبان کی طہارت حاصل ہو گئی ہے تو زبان کو طاہر رکھے. دل میں عشق علی، آنکھوں میں اشک عزا، زبان پر ذکر حسین، دماغ میں فکر حسین. یہ فرشتوں سے بالاتر بن گیا ہے. اب یہ زائر بن کے نہیں جا رہا ہے، یہ سفیر حسین بن کے جا رہا ہے. بہت خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. یہ زائر بن کے صرف نہیں جا رہا ہے، یہ سفیر مقصد حسین بن کے جا رہا ہے کہ اس خاک سے کہ شہداء کا غم مناتا ہے، خون بن کے خاک بھی روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پست ہے. اس خاک پر آتا ہے کہ جو مظہر العجائب ہے کائنات میں،
سید الشہداء مظہر العجائب ہے، اس لیے کہ کسی انسان کی ولادت کے دن غم نہیں منایا جاتا، ماتم نہیں کیا جاتا، آنسو نہیں بہائے جاتے، لیکن سید الشہداء کی ذات ہے کہ پوری کائنات میں واحد حسین ہے جس کی ولادت کے دن کو شہادت کے دن کی طرح منایا گیا ہے۔ بے شک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 1-2 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، اور جب مر جاتا ہے روح نکل جائے بولنا ختم ہو جاتا ہے۔ مظہر العجائب کیسے نہ ہو یہ ذات حسین کی شکم مادر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، نو کے نیزے پر جاری رکھا ہے۔ لہذا درخواست ہماری زائرین کرام دنیا بھر میں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے کہ زیارت پڑھنا آسان ہے، زیارت کو سمجھنا مشکل ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز ہے بالکل اسی سے جڑا ہوا ایک پہلو اور بھی ہے کہ کربلا آنا یقیناً امام حسین السلام کی مرضی سے ہی داخل ہوتا ہے، ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ انسان بعض دفعہ لاکھوں روپے رکھا ہوتا ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو بلا بالکل دیکھنے میں آ جاتا۔ بعض لوگ گرچہ عقیدہ تو ان کو ادراک کر پلاننگ سے ہوتی ہے، مولا سے شہداء کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ مزید کھول کے بیان کریں کہ یہ اتنا خاص بات ہے کہ بلائے جانے پر انسان آتا ہے، مگر یہ پھر بھی آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ جب یہاں آ رہا ہے اور اس کے کیا اس نے آیا صرف امام کو سلام کیا یا وہ سلام کا جواب بھی لے کے جا رہا ہے، تو وہ کیا کیفیات ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ مشقتوں سے آئے ہیں، اتنی مشقتوں سے آئے ہیں اس کی حد نہیں، اور روڈ پر لیٹے رہے ہیں ان کی کیفیت میں، اور ایک آدمی ایئرپلین سے آ رہا ہے اور آرام سے ہوٹل میں رہ رہا ہے اور جا رہا ہے، کافی فرق ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے انسان دنیا میں وہ کون انسان ہے جو سفر میں نہ ہو؟ مہاجر ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں جاتا ہے اور اس کا غرض کچھ نہ کچھ ضرور غرض ہے، یا سیاسی غرض سے سفر کرتا ہے، یا جغرافیائی، یا اقتصادی، یا کوئی اور، یا تحصیل علم کے لیے۔ لیکن اس دروازے پہ آنے والا ہر اس مسافر سے جدا ہے۔ یہاں اس دروازے پہ آنے والے کو سیاح بن کے نہیں، سیاحت کے لیے نہیں، زیارت کے لیے آنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ سیاحت یہ ہے کہ مثلا یہ کیسی بلڈنگ ہے، کتنی قدیم ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا رش ہے، کیا لوگ، یہ کیا سے کیا کہہ کے واپس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس پیاسے انسان کی طرح ہے جو ساحل سمندر حاضر ہو، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی تعریف کرے، موجوں کے نعرے لگائے، پیاسا واپس جائے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ ظاہر یہ ہے اتنا لائق ہو کہ جب تہ دل سے اور صدق کلام سے، صدق زبان سے یہ کہتا ہے یا امام انکا تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی، اس سلام کرنا آسان ہے امام کو، ظاہر بننا آسان ہے امام کے حضور، لیکن سلام سننا مشکل ہے۔ ہر محب ضرور امام کے حضور سلام کرنے آتا ہے، لیکن سلام کا جواب سننا ہو تو محبوب بننا پڑے گا، اتنا محبوب بن جائے۔ محبوب کس طرح بنا جائے؟ ہاں فرمایا کہ ہاں یہ بھی بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا کہ محبوب کیسے بنا جائے، تاکہ سلام کا جواب تو لیں۔ ہاں محبوب بننے کے لیے خون کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے، محبوب بننے کے لیے اولاد کے لاشوں سے گزرنا پڑتا ہے، محبوب بننے کے لیے منافقت کے طوفان سے ٹکرانا پڑتا ہے، محبوب بننے کے لیے مصائب کے پہاڑ کو پاش پاش کرنا پڑتا ہے، محبوب بننے کے لیے حور بننا پڑتا ہے، محبوب بننے کے لیے حبیب مظاہر بننا پڑتا ہے، محبوب بننے کے لیے مسلم اوسجا بننا پڑتا ہے۔ یہ کہے اور ان کا نعرہ یہ ہو محبوب بننے والوں کا کہ اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، ہم اپنے دنیا میں لیں، اپنے کسی بڑے کے سامنے بے ادبی نہ زبان سے نہ حرکات و سکنات سے نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کا دل دکھتا ہے ہماری حرکات یا باتوں سے، معذرت خواہی کر لیتے ہیں۔ کائنات میں ان سے بڑی کوئی ذات اور ہستی ہے
یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں سے، اپنے عادات سے، اپنے بد اخلاقیوں سے کتنا امام کا دل دکھاتے ہیں. بس امام کا زائر بننا آسان ہے، لیکن امام کا سلام سننا، کلام جواب سننا مشکل ہے. بلکہ یوں عرض کروں، کربلا میں داخل ہونا آسان ہے، روح کربلا کو اپنا اندر داخل کرنا مشکل ہے. اب جب چونکہ یہ اپنی اجازت چاہوں، چونکہ یہ ہیں پاک ہستیاں، بے شک یطہرکم تطہیرا کے مصداق بارز ہیں، جب یہ خود پاک ہیں تو ایسی زبان سے سلام کیسے سنیں گے جو وہ زبان طہارت سے مزین نہ ہو؟ جب یہ خود پاک ہیں تو پاک نگاہوں سے ان کے حرم اطہر کی طرف نگاہ ہونی چاہیے. جب یہ خود پاک ہیں تو نیت بھی پاک دل کے اندر ہو. یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، دل کے گھر کو سجانے کی ضرور فکر کرتے ہیں، لیکن ان کے محبت کے مہمان کے لیے اپنے دل کے گھر کو سجانے کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں. جس کے دل کا گھر سجا ہوا ہو، محبت چاہے امام زمان علیہ السلام ہو یا سید الشہداء ہو، حب علی ہو، عشق مہدی ہو، یہ سارے مہمان ہیں ہمارے دل کے. تو وہ دل غلاظتوں سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے اور لسانی اختلافات سے دلوں کو دور کریں، تب جا کے انسان واقعا سلام کے لائق بنتا ہے. لیکن ان موتیوں کو ڈھونڈنے غواص چاہیے، گہرا ہے گر فرات تو عباس چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ مطلب آنا کربلا میں آسان ہے، پر روح کربلا کو درک کرنا اور اس روح کو اپنے جسم کے اندر سمانا اور ان تمام طہارتوں کا جو یہاں نزول ہوتا ہے ان کو اپنے ساتھ تحفے میں لے کے جانا. کیونکہ سید الشہداء خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. جب ایک انسان آتا ہے تو اس کو بہت کچھ دیتے ہیں. اس کے اندر کتنا ظرف ہے، وہ کتنا لیتا ہے مولا سے، کتنا لے کے جاتا ہے. مگر یہاں پر ایک سوال قبلہ اور پیدا ہوتا ہے، اب تقویٰ حاصل کر لیا آپ کے کتنے سے، یعنی میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، دوست کا کام آتا ہے. صحیح. اگر ایک غریب اور ایک امیر کے درمیان دوستی ہو تو وہ غریب اپنی بساط کے مطابق امیر کی خدمت کرے گا، بالکل، اور وہ امیر اپنی استطاعت کے مطابق اس غریب دوست کی خدمت کرے گا. صحیح. اب ہماری دوستی انہی کے ساتھ ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمیں دیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم انہیں تقدیم کریں گے. تو جب ان کی دوستی کا وقت آئے گا تو جنت ان کے پاس ہے، کوثر ان کے پاس ہے، راہ نجات ان کے پاس ہے، توحید کا پرچم ان کے پاس ہے، انسانیت کی نجات انہی کے پاس ہے. یقیناً ایسی دولتوں سے ہمیں سرفراز کریں گے. لیکن پہلے یہ کہ آپ کے دوسرے سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں کہ دوست بلا جھجک اپنے دوست کا کام آئے اور جو مانگے فوراً حاضر کرے. کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان تقویٰ حاصل کر لیتا ہے. ماہ رمضان جیسے آپ نے کہا کہ کچھ مومنین کچھ فلٹروں سے گزارا جاتا ہے، بے شک پروسیس کیا جاتا ہے نا، پروسیس سے، فلٹریشن پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. چاہے وہ معدنیات ہو، کچھ بھی ہے، خام چیز چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، خام کو خالص بنانا ہے. جب تک اس کو مرقد سید الشہداء ریفائن کرنا ہوتا ہے اس کو، جی تو جو اس میں چمک آتی ہے تو اس کے لیے اس کو پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے نفس کو پروسیس سے گزارا. ماہ رمضان سے ہم نے تقویٰ لیا، ماہ محرم سے لیا، معراج ہو گئی اس تقوی کی کہ ہم کربلا آ گئے. معراج واقعا اب تقویٰ مل گیا. اب ٹکراؤ کس سے ہے کہ ایسے ابلیس سے جس کا ہزاروں لاکھوں سال کا ایکسپیرینس ہے. بے شک قسم خوردہ دشمن ہے. ایسے لوگوں کو بہکایا کہ جن کا ہمیں ادراک نہیں، اور ایک انسان کی زندگی کیا ہے. بے شک. اور آج کل کے زمانے کے انسان کی زندگی شعور ہوتے ہوتے اس کی ایج ہو جاتی ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. وہ کس طرح اس تقوی کو بچائے اور قبر تک لے جائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. یقیناً یہ دنیا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا بادل کا گزرنا، سائے کا گزرنا، چند دن کا مہمان وغیرہ ہے. اب جو مسافر گھر سے قدم اٹھا کے یہاں تک آیا ہے 5 چیزوں کو اس نے نظر میں رکھا ہے. جانا کہاں ہے، منزل، پہلے منزل کی تعین ہر مسافر کے لیے ضروری ہے. اس منزل تک کس راستے سے جانا ہے. 2 کیا کیا سامان سفر لے کے جانا ہے. 3 کس ہم سفر کے ساتھ جانا ہے. 4 کس سواری پہ سوار ہو کے جانا ہے. سبحان اللہ. 2 دن کی زندگی اور 2 دن کے سفر کے لیے اتنا سارا انتظام. اب اس سفر کے لیے کہ جب ایک دفعہ گئے تو بس گئے،
وہاں کے لیے کتنا انتظام ہونا چاہیے خالد ہے زندگی، جہاں آخری منزل یا رضا الہی ہے اولیاء الہی کے لیے یا جنت ہے. اس راستے کا نام ہے، اس منزل کے راستے کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس راستے کے ہم سفروں کا نام ہے صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس راستے کے یعنی زادرہ سامان سفر کا نام ہے یا یعنی توحید، رسالت، حب اہل بیت، تقوی، عمل خالص. لیکن ہر مسافر کسی نہ کسی سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے نوع انسانی کی نجات کے لیے حسین کو سفینۃ النجات بنایا. سبحان اللہ سبحان حسین کے سفینے میں سوار ہو کے جاتا ہے. جو حسین کے سفینے میں سوار ہو یہ بات نہیں کرے گا. وہ اب فاسقوں کے امام تو نہیں ہے، متقین راہوا کو چھوڑ دے گا. امام سے جب رشتہ اس کا یعنی ٹوٹ جائے گا تو نبی اکرم سے رشتہ کیسے رہے گا؟ اور نبی اکرم سے رشتہ اگر نہ رہے تو خدا سے رشتہ اس کا کیسے برقرار رہے گا؟ تو گویا اللہ اور رسول سے رابطے کے لیے، گویا اپنی فطرت سے انسان کو مربوط کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ انہی کے فیض سے ہم کو میسر آب و دانہ ہے. وہی منکر ہے اس کا جو منافق یا دیوانہ ہے. بالکل. پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری لمحات میں داخل ہو رہا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی کہتا چلوں کہ جن لوگوں نے ہم گزشتہ کئی ایام سے ٹرانسمیشن دے رہے ہیں لائیو اور حرم کے بالکل قریب سے، تو ہم نے اس میں یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے مولا کو ڈائریکٹ سلام کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کال سلسلہ آپ کے امام کی خدمت میں یقیناً تمام حضار کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسی ہستی اور ایک ایسا مکان جس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی نگاہیں ترس رہی ہیں کہ قریب سے آ کے زیارت کریں. تو یقیناً آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ پوری مومنین کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسی سہولت میسر کی ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میں تو سمجھتا ہوں یہ شہزادی کے اس جملے کے صدقے میں ہو رہا ہے جو آپ نے دربار یزید میں یزید سے کہا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا. واللہ آج اس کو دکھایا جائے کہ تو سمجھ رہا تھا کہ تو فاتح ہے، تو سمجھ رہا تھا کہ تو نے ان کے سروں کو نیزے پہ ٹانگ دیا اور یہ دین محمد کے چلاک گل ہو جائیں گے. تو دیکھ آج کس طرح سے حسین ہو رہا ہے. ہماری اسکرین، صرف ہماری اسکرین 160 کنٹریز میں جا رہی ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ 10,000 اور ایسے ذرائع ہیں جہاں سے مولا حسین کا نام دیا جا رہا ہے. کیا روک سکا؟ میں چند نام آپ کی اجازت سے لوں گا اور اس کے بعد معذرت کروں گا ان لوگوں سے جن کے میں نام نہیں لے سکا. یقیناً مولا کے ظاہروں کے نام بھی سب مولا لکھتے ہیں اور جتنے لوگ ان کو پوری دنیا کے کسی کونے سے سلام کرتے ہیں مولا جانتے ہیں. ہم امین تھے، ہم اپنی امانت کو مولا کی طرف لوٹاتے ہیں. سیدہ مبین زہرا پاکستان، گھر والوں کے لیے دعا کی ہے. کشور جعفری ہیں، محمد فرحان عباس ہیں، پوری فیملی کے لیے انہوں نے کہا دعا کریں. اور احمد ہیں جن کی مغفرت کے لیے ہے. اور مس نقوی ہیں اور اسکردو سے گلگت بلتستان سے دلشاد صاحب ہیں. یہ چند نام ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں. ایک بہت طویل فہرست. آپ کی اجازت سے ان تمام مومنین مومنات کا جو آپ نے نام لیا، آپ کا سلام امام نے سن لیا. مزید آپ کی طرف سے میں بھی اپنی طرف سے آپ کی طرف سے محضر امام میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. اور مزید یہ کہ آپ کی طرف سے میں لبیک یا حسین کی آواز دیتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس آواز کو سید الشہداء تک پہنچانے میں ہماری زبان میں وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم لبیک یا حسین جب زبان سے کہتے ہیں تو ساتھ دل سے بھی کہیں.
ہم تمام ناظرین اور سامعین محترم کا شکر گزار بھی ہیں کہ اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ عاشقانہ طور پر، چونکہ کشش حسین نے خود جب مرکز قرار پائے، یہاں پر ہر یہودی بھی، مسیحی بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان بھی عاشق ہو جاتا ہے۔ عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے، عرش اللہ و خلد کا زینہ حسین ہے، انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے، بحر علوم حق کا سفینہ حسین ہے، جن و ملک بشر پہ سرافراز ہے حسین، تا حشر بھی نہ کھل سکے وہ راز ہے۔ بہت خوبصورت شعر آپ نے پڑھا، معذرت بھی چاہتا ہوں، میرا گلا اس وقت اتنا شدید جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جہاں پر جن لوگوں کے سلام جن لوگوں نے لکھوائے تھے وہ محضر امام میں پیش کی گئے، ان کے ساتھ محبان مہندی اور محبان زینب کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جو ان کے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے خدا شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور مرحومین کو غریق رحمت اور سید الشہداء اور شہداء کربلا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے انشاءاللہ۔ قبلہ یہ گفتگو ان نکات کے اوپر ہوئی کہ ہم کربلا سے واپس جا رہے ہیں، آیا ہم نے صرف سلام کیا یا ہم نے جواب بھی لیا؟ اگر ہم نے جواب لیا تو ہمیں جو تقویٰ ملا اس کو کیسے محفوظ رکھیں؟ وہ تمام چیزیں بڑی آپ نے قلیل وقت کے اندر اور بہت مدلل اس کے اوپر گفتگو فرمائی، اور یقیناً اذہان عالیہ جو ہمارے ویورز کے ہیں ان میں روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہوں گی۔ صرف ظاہر بن کے نہ جائیں، سفیر حسین بن کے جائیں۔ تو اب یہاں سے یہ کم از کم کہا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ سے اوپر کراس کر گیا مجمع، یقیناً، اور اطراف کربلا پیک ہیں۔ اس وقت نہ آج کوئی نجف سے آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا، اس طرح سے خود شہر سے باہر آج گیا تھا، یعنی کسی اور پروگرام، لائیو پروگرام کے خاطر، وہاں میں نے دیکھا کہ یقیناً 3 کروڑ یا 5 کروڑ اگر کوئی کہے تو واقعاً حق بولا ہے، حق بولا ہے، کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ مطلب پورے ملک اٹھ کے آ گئے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے دنیا بھر کے وہ فلیگز دیکھے ہیں، مطلب میں نے کبھی چائنا کا جھنڈا نہیں دیکھا تھا، چائنیز مومنین سے ملاقات ہوئی۔ اگر وقت ہو تو میں آپ کی اجازت سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے ایسا ہوا، حسین اس سورج کی طرح ہے جو ہر روز نئی ضرورت لے کے اور نئی برکتیں لے کے آتا ہے۔ چونکہ حسین مصلح عالم ہے تو حسین کے ارد گرد مفسدین عالم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو گویا حسینیت کو اتنا ہی اجاگر ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دہشت گردی، یہ خباثتیں نہیں تھی، حسینیت اور عزاداری اور اظہار غم اور اظہار خوشی کا انداز اور تھا۔ جو سفیانیت اور یزیدیت اور فکر فرعونیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، گویا عشق حسین، فکر حسین، پیغام حسین، ذکر حسین، فکر حسین کی روشنی میں بھی دنیا بھر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ہے، میڈیا کی ہے، جوانوں کی ہے، کہ گلی گلی میں حسین حسین، پوری دنیا میں گلی کوچے میں حسین حسین، حسین حسین، حسین یعنی عشق، حسین یعنی توحید، حسین یعنی عزت کی زندگی، حسین یعنی سربلندی، یعنی سر کٹنے کے باوجود بھی فراز زندگی پر سربلند رہنے کا نام حسین ہے، جس کی طرف اشارہ کر کے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے اللہ سے کربلا میں خدا سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے، جمالی کی جہاں پیاس رہ کر بھی سرچشمہ آب حیات سے نو بشر کو سیراب کرے، وہ حسین ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیا خوبصورت ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس جملے کو بھی آپ تھوڑا سا اور اپنے انداز سے بتائیں، جب اس جگہ سے جب شہادتیں ہو گئیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اسیر ہو گئیں، امام زین العابدین السلام میر کاروان ہو گئے اور جانے لگے، تو ہماری تعلیمات کے لیے، حالانکہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، عقیلہ بنی ہاشم، کیا کمی ہے؟ آپ نے سوال کیا امام زین العابدین السلام سے تاکہ ہم جیسوں کو ہمارے جو پیاس ہے اس کو بجھایا جائے۔ آپ نے کہا کہ کیا ابا عبداللہ کیا یہ تھا کہ ہم ان کو خاک و خون میں اس طرح چھوڑ کے جائیں؟ کیا میری ماں نے چکیاں پیس کے اس لیے پالا تھا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جگہ ایک دن پھوپھی جان مرجع خلائق بنے گی، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ تو آج جو میڈیا کا دور ہے،
ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اپنی اپنی اسکرینز پہ دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے بہتر طور پر پہلے کے مناسب تب. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یقیناً جو کوردل لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند کریم نے فرمایا جو یہاں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہی آئیں گے. پوری دنیا والوں کو تعصب کے چشمے اتار کر حقیقت کے سمندر میں آگے جان کے دیکھنا چاہیے کہ آج کربلا میں ہو کیا رہا ہے. آج زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ آواز، سید الشہداء کی وہ عظیم قربانی، اس کا رنگ آج دنیا کے گوشے گوشے میں اس کی خوشبو پھیل رہی ہے. ایک طرف تو عجیب عشق اور محبت اپنے بھائی کے ساتھ کہ کبھی جنازے کو اٹھاتی ہے اللہم تقبل ھذا القربان، سکون نہیں ملتا ہے، اور کبھی دوبارہ اس جنازے کو چھوڑ کے مدینے کی طرف رخ کرتی ہے. السلام علیک یا جدہ یا من اختارہ اللہ یا من صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسینک مرمل بالدماء. آخر میرے جگر میں اس زخم جگر پر نمک چھٹ جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کیا کربلا میں کوئی باقی نہیں رہا کہ اب مدینے کی طرف رخ کرنا پڑا، کبھی کوفے کی طرف رخ کرنا پڑا زینب کبریٰ کو. نانا رسول یہ وہ حسین نہیں ہے جو کبھی کاندھے پر سوار ہوتے تھے، کبھی گود میں سوار ہوتے تھے، کبھی پشت پہ سوار ہوتے تھے. اب یہ وہ حسین ہے جو خاک و خون کے درمیان ہے. اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما. کیا لفظ ہے، کیا جملہ ہے یہاں، یعنی اس مصیبت میں بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا. نماز تہجد اپنی جگہ ہے، قربانی کا ذکر اپنی جگہ ہے، اور دنیا کی مصیبتوں کا آخری عروج اور انتہا خنجر شمر کے نیچے یا غیاث المستغیثین رضاً بقضائک و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین لا رب سواک. سلام ہو یا رب انت مولاہ، توبہ لمن کنت انت مولاہ، یا ذا المعالی علیک معتمدی فرحم عبیدا الیک ملجاہ. یہ غم، یہ حزن، یہ مصیبت، نہ بہن چاہتی ہے کہ بھائی کے جنازے سے جدا ہو جائے، نہ بیٹی چاہتی ہے کہ باپ کے جنازے سے جدا ہو جائے. دونوں نے کہا اگر ہم مر بھی جائیں کربلا کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن میں کس زبان سے بیان کروں، مصیبتوں نے چار طرف سے ایسا گھیرا. شمر لعین و خولی و سنان ہاتھوں میں خنجر و نیزے لے کے آئے. نہ باپ بیٹی کے جنازے پہ رو سکی، نہ بہن بھائی کے جنازے پہ. آخر میں سید الساجدین نے فرمایا بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے مجھے نہیں دفنایا ہے. بابا پہلے بیٹے کی حالت دیکھیے، گردن ہاتھ میں بندھے ہوئے ہیں. لیکن اعجاز امامت سے صبح میں شہداء کے لیے بنی اسد جب پریشان تھے دفنانے کے لیے تو آئے. یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، بابا کو دفنا کے ایک کتیبہ لکھا قبر مولا بابا کے اوپر، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا. گویا تاریخ انسانیت کے چہرے پر خون حسین سے دست حجت خدا نے جملہ لکھا ہے. شط فرات میں، یعنی فرات کے کنارے، الذی قتل عطشانا. نہ یہ تاریخ ہم کبھی فراموش کر سکتے ہیں، نہ اس کے آثار کبھی فراموش، نہ رب ذوالجلال اس آثار کو اور اس برکت کو کبھی ختم ہونے دے گا انشاءاللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. قبلہ ہمارا یہ آج یہاں سے جو ہے وہ آخری پروگرام تھا. اربعین حسینی تمام ہو چکی. جو جنت کے مناظر تھے، جو روحانی مناظر تھے، وہ تمام ہونے کو ہیں، وہ کاروان واپس جانے کو ہے. تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ تمام مومن و مومنات، مسلمات کے لیے جو مرحوم ہو چکے اس سال وہ ہمارے ساتھ شامل نہ تھے، ان سب کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ یقیناً سب کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں خدا نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم باب جنت اور باب وسیلہ رحمت الہی باب الحسین اوسع. امام معصوم فرماتا ہے کہ وَاقْضِ حَوَائِجَنَا بِالْحُسَيْنِ وَتَقَبَّلْ أَعْمَالَنَا بِالْحُسَيْنِ اللهم نور قبورنا بالحسین ونور قلوبنا بالحسین اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین وأید من أید الدین
अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिका अल-फ़रज वजअलना मिन अंसारिही व अअवानिही मुहम्मद व आलिहि बहुत शुक्रगुजार हूँ क़िबला, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे लाइव ट्रांसमिशन अरबईन हुसैनी की बाब सिदरा करबला मुअल्ला इमाम हुसैन सलाम के हरम के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। मुझे और मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।